ویڈیو دیکھنے والے معزز ناظرین کو میرا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، آخرکار وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اسحاق ڈار صاحب کی نالائکی کھل کر سب کے سامنے آ گئی ہے اور ان سے پاکستان کی معیشت نہیں سنبھل رہی۔ انہوں نے کھلا اعلان کر دیا ہے اور اب معیشت کو سنبھالنے کے لیے یہودیوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آئیں ہماری اکانومی کو بچائیں۔ ناظرین محترم، حال ہی میں دنیا کی نمبر 1 فائنینشل ایڈوائزری کمپنی روتھ چائلڈ گروپ کے ڈیلیگیشن کے ساتھ پرائم منسٹر شہباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے، جس کا ہیڈ آفس فرانس میں ہے اور اس کو ایک یہودی بلینئر فیملی اون کرتی ہے، اور یہ لوگ ایک مکمل انویسٹمنٹ ایڈوائزری گروپ چلا رہے ہیں اور پوری دنیا میں یہ ڈیفرنٹ کمپنیز کو اور ساتھ ہی ساتھ مختلف ممالک کی گورنمنٹس کو بھی کہ جو ڈیفالٹ کے خطرے سے دوچار ہوں ان کو فائنینشل ایڈوائزری پرووائڈ کرتی ہیں اور اس ملک کے فائنینشل ایسٹس کو بزنس میں کنورٹ کر کے وہاں سے پیسہ بناتے ہیں۔ ناظرین محترم، ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا روتھ چائلڈ گروپ کے بارے میں بتاتا چلوں کہ روتھ چائلڈ گروپ اصل میں ہے کیا اور اس کی ہسٹری کیا ہے۔ تو ناظرین، سن 1811 میں ایک صہیونی یہودی ریتھن میئر روتھ چائلڈ نے ایک فائنینشل کمپنی کا آغاز کیا جو بنیادی طور پر ایک انویسٹمنٹ کمپنی تھی اور ڈیفرنٹ بزنس فرمز کے ساتھ فائنینشل ایڈوائزری کنسلٹنٹ کے طور پر کام کرتی تھی، اور آہستہ آہستہ روتھ چائلڈ بینک بنا اور پھر نسل در نسل ترقی کرتے ہوئے یہ ایک گروپ آف بینکس بن گیا، اور اب یہ پوری دنیا میں 20 سے زیادہ بینکس اون کرتے ہیں اور دنیا کا نمبر 1 فائنینشل ایڈوائزر گروپ ہے۔ اور سن 1811 سے روتھ چائلڈ فیملی پوری دنیا کے فائنینشل ایلیمنٹس کو ڈیل کرتی آ رہی ہے اور دنیا کی سب سے امیر ترین بلینئر فیملیز میں سے ایک ہے۔ اس کا بنیادی بزنس یہ ہے کہ مختلف دیوالیہ ہونے کے قریب کمپنیز یا پھر دیوالیہ ہونے کے قریب ممالک کو فائنینشل ایڈوائزری دیتی ہے تاکہ ان کی اکانومی اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے، لیکن روتھ چائلڈ یہ کام اللہ واسطے نہیں کرتی۔ اگر وہ آپ کے ساتھ ایڈوائزری ایگریمنٹ سائن کرے گی تو وہ آپ کی اکانومی میں سے اپنا ایک بڑا حصہ شیئر کے طور پر بھی لے گی، اور یہی ان کا بزنس ہے۔ اور اگر روتھ چائلڈ فیملی کی نیٹ ورتھ کا اندازہ لگایا جائے تو اس وقت 2023 میں ایک محتاط اندازے کے مطابق ان کی نیٹ ورتھ $500 بلین ہے، اور یہ کتنی رقم ہے وہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ پاکستان اس وقت IMF سے صرف $1 بلین کی قسط کے لیے منتیں کر رہا ہے، اور یہ اکیلی پرائیویٹ فائنینشل کمپنی کی کل ورتھ $500 بلین ہے۔ یعنی انڈیا کے اس وقت جو کل زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ بھی $500 بلین ہیں، اور روتھ چائلڈ گروپ اکیلا $500 بلین کا مالک ہے۔ اس سے آپ اس کمپنی کی ورتھ کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ صہیونی اور ماڈریٹ یہودی ہیں اور 100% پرو اسرائیلی ہیں اور اسرائیل کے سب سے بڑے ڈونرز میں شمار کیے جاتے ہیں۔ لیکن ناظرین محترم، یہودی بزنس میں اپنے مذہب کو نہیں لاتے۔ بزنس ان کے لیے ایک کام ہے اور وہ اس کو ایمانداری کے ساتھ کرتے ہیں، اور اس لیے روتھ چائلڈ گروپ دنیا میں نمبر 1 فائنینشل ایڈوائزری گروپ بن چکا ہے۔ یہ لوگ معیشت اور فائنینشل ایسپیکٹس کو اتنا اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ملکوں کی معیشت ٹھیک کرنے کے لیے اس کمپنی کو ہائر کیا جاتا ہے، اور یہ اپنی فائنینشل ایڈوائزری سے جو بھی ملک میں انکم جنریٹ کرتے ہیں اور ملک کو ڈیفالٹ سے بچاتے ہیں تو اس انکم میں یہ اپنا کمیشن بھی رکھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، میں آپ کی آسانی کے لیے ایک مثال دے کر آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ فرض کریں اگر کسی شخص کے پاس جوس بنانے کی مشین ہے اور وہ اس مشین سے جوس بناتا اور پیسے کماتا تھا، اب وہ مشین خراب ہو گئی ہے اور اس کو پیسے کے لالے پڑے ہیں اور اس کو مشین ٹھیک کرنا بھی نہیں آ رہی، تو ایک شخص سمجھو روتھ چائلڈ گروپ ہے اور وہ اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو مجھے یہ مشین ٹھیک کرنا آتی ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ میں یہ مشین ٹھیک کر دوں اور تم دوبارہ سے پیسے کمانا شروع کر دو تو اس کے لیے ایک شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ مشین ٹھیک ہونے کے بعد جو بھی تم کماؤ گے اس میں سے اتنے % مجھے دو گے۔ تو وہ شخص جو پہلے ہی بے روزگار ہے تو وہ خوشی خوشی مان جاتا ہے کہ چلو فارغ رہنے سے تو بہتر یہی ہے کہ پیسہ کما لوں، اور اس میں سے کچھ حصہ اگر اس کو بھی دینا پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں، میرا گھر تو چلے گا اور میرے بچے بھوکے نہیں مریں گے۔ تو ناظرین گرامی، سیم صورتحال اب پاکستان کی اس جوس والے کی ہے، اور پاکستان کی جوس کی مشین اس کی معیشت ہے اور اس کو ٹھیک کرنے میں مدد کر کے کمیشن لینے والا روتھ چائلڈ گروپ ہے۔
तो आपके माइंड में सवाल ये भी आ रहा होगा कि IMF के साथ डील का क्या बना। तो IMF ने अभी तक किस्त देने की कोई हामी नहीं भरी। वो अभी अपनी डिमांड्स को पूरा करने की कमिटमेंट्स को फॉलो करवा रहे हैं, और जब उनकी कमिटमेंट्स PDM हुकूमत पूरी कर देगी तो IMF किस्त भी जारी कर देगा। तो नाज़रीन, अगर आप ये समझ रहे हैं कि रॉथस्चाइल्ड ग्रुप पाकिस्तान को बचाने आया है, तो असल में वो बचाने नहीं आया, बल्कि यहाँ वो अपना बिजनेस करने आया है। और वो मुल्क में पैसा निकालने और गवर्नमेंट को अमीर करने के लिए पाकिस्तानी अवाम को ही चूसेगा और हुकूमत को भी कमा कर देगा और अपना भी कमीशन निकालेगा। लेकिन एट द एंड पाकिस्तानी अवाम को ही पिसना पड़ेगा, जो हमेशा से पिसती आई है। तो इससे एक बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि इसहाक डार साहब की मुकम्मल हवा निकल चुकी है, और इसलिए इसहाक डार साहब जो टॉम क्रूज बनकर मिशन इम्पॉसिबल पूरा करने आए थे, उनकी भी हवा टाइट कर दी है पाकिस्तान की इकोनॉमी ने। तो अब रॉथस्चाइल्ड जैसी ऑप्शंस को इस्तेमाल करना इनकी मजबूरी बन चुकी है। दोस्तों, अगर रॉथस्चाइल्ड की पास्ट हिस्ट्री देखें तो अर्जेंटीना जब डिफॉल्ट हुआ था तो उनको रॉथस्चाइल्ड ने ही एडवाइजरी दी थी और उनकी इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया था। यूनान यानी ग्रीक्स जब डिफॉल्ट हुआ तो उनकी इकोनॉमी को भी बूस्ट करने और स्टेबल करने में रॉथस्चाइल्ड की ही एडवाइजरी शामिल थी, और ये इनके सक्सेसफुल केसेस हैं। लेकिन नाज़रीन, ज़रूरी नहीं कि इतनी बड़ी कंपनी के नेगेटिव पहलू नहीं हो सकते। कुछ कंपनियां इनकी गलत एडवाइजरी से तबाह बर्बाद भी हुई हैं, जिनमें सबसे बड़ी मिसाल फ्रेंच टेलीकॉम है, जिनकी रॉथस्चाइल्ड फाइनेंशियल एडवाइजर थी, लेकिन रॉथस्चाइल्ड की गलत पॉलिसीज को लेकर फ्रेंच टेलीकॉम $80 बिलियन के कर्जे में डूब गई और ये कंपनी दिवालिया हो गई। और इस कंपनी के सालों से काम करते 70,000 एम्प्लॉइज को फारिग करना पड़ा, और जुल्म तो ये हुआ कि उनकी पेंशन्स को भी जीरो करके जब्त कर लिया गया। तो नाज़रीन, ऐसी बात नहीं कि ये लोग मसीहा हैं और कोई इकोनॉमी ठीक करने के जादूगर हैं और मिनटों में इकोनॉमी को ठीक कर देंगे। हो सकता है कि ये कंपनी पाकिस्तान को फाइनेंशियल क्राइसिस से निकाल दे, और हो सकता है कि क्राइसिस को मजीद बढ़ा दे। अभी तो रॉथस्चाइल्ड के सीनियर मेंबर्स ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से पहली मुलाकात की है, और अगर मामला तय पाते हैं तो फिर सारी सूरत हाल सामने आएगी कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट और रॉथस्चाइल्ड ग्रुप के दरमियान किन बुनियादों पर एग्रीमेंट हुआ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि वो मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और उसको इन क्राइसिस से जल्द निजात दिलाए। आमीन सुम आमीन। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई अपडेटेड वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।